یہ دنیا جتنی بڑی اور حیرت انگیز ہے، اس کے اسرار بھی اتنے ہی گہرے ہیں، مگر سب سے بڑا معمہ زمین پر نہیں بلکہ سمندر کی ان گہرائیوں میں دفن ہے، جہاں روشنی بھی پہنچنے سے قاصر ہے۔ اچانک سے سمندر کی گہرائی میں رہنے والے یہ ڈیپ سی کریچر یا گہرے پانی میں رہنے والی عجیب و غریب مچھلیاں غیر متوقع طور پر سمندر کے ساحلوں پر کیوں نظر آ رہی ہیں، یہ حیران کن اور پریشان کن بھی ہے، کیونکہ عام طور پر یہ مخلوقات گہرے پانی پر ہی بسیرا کرتی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی قدرتی عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی خطرناک وجہ چھپی ہے؟ مختلف مذاہب میں سمندری مخلوق کے باہر آنے کو کسی نہ کسی بڑے واقعے سے جوڑا گیا ہے۔ کیا انسان قدرت کے بنائے قانون کے خلاف زیادہ مداخلت کر رہے ہیں؟ کیا یہ اینڈ آف ٹائم ہے؟ کیا کالی یگ ختم ہونے کے قریب ہے؟ نایاب ڈراؤنی اینگلر فش کو پہلی بار سطح سمندر پر دیکھا گیا، جبکہ یہ مچھلی گہرے پانی میں 200 سے 2000 فٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہے، جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ ٹریلوی ساحلوں پر 150 سے زائد ویلز مردہ حالت میں ساحل پر پائی معمولی واقعہ اور فش کا میکسیکو کے ساحل پر اچانک نمودار ہونا۔ یہ نایاب مچھلی تقریباً 1000 میٹر سمندر کی گہرائی میں پائی جاتی ہے، جسے انسان بامشکل ہی کبھی دیکھ سکا ہو۔ اسے ڈومز ڈے اور فش بھی کہا جاتا ہے۔ جاپانی کہاوت کے مطابق اور فش خدا کا پیغام لاتی ہے، جو جاپان میں زلزلوں اور سونامی سے پہلے ساحل پر سمندر میں پائی گئی تھی۔ 2011 میں جاپان میں ارتھ کوئک آیا تھا۔ اس ارتھ کوئک سے ٹھیک پہلے 20 اور فش جاپان کے بیچز پر پائی گئی تھی، جبکہ کچھ لوگ اسے لیویاتھن کے دوبارہ آمد سے منسلک کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے تب کی جب روسی مچھیر کے جال میں عجیب و غریب سمندری مخلوق پھنس گئی، جسے شکاری نے شیطانی مچھلی کا نام دیا۔ تصویر کے ساتھ مچھیرے نے کیپشن دیا کہ اس نے حال ہی میں ایسی مچھلی پکڑی ہے جسے بھیڑیا مچھلی، شیطانی مچھلی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جس کی آنکھیں اور منہ باہر کی طرف نکلا ہوا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی قدرتی عمل ہے یا کوئی خطرناک وجہ چھپی ہے؟ آج ان کہانیوں پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی۔ آخر کیوں پچھلے کچھ سالوں میں کئی ساری مردہ مچھلیاں سمندر کے مختلف ساحلوں میں پائی گئی ہیں، اور فروری 2025 میں پہلی بار اور فش میکسیکو کے ساحل پر زندہ دیکھی گئی۔ جائنٹ فینٹم جیلی فش، یہ حیران کن کریچر جس کے ٹینٹیکلز ریبنز 10 میٹر سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر سمندر میں 1 سے 2 کلومیٹر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ 2022 میں محققین نے انٹارکٹیکا میں زیر آب غوطہ خوروں نے جیلی فش کو دیکھا، جو تقریباً 80 میٹر کی گہرائی میں تیر رہی تھی۔ بلیک سی ڈیول، جسے نایاب اینگلر فش بھی کہتے ہیں، کو پہلی بار سطح سمندر میں دیکھا گیا، جبکہ یہ مچھلی گہرے پانی میں 200 سے 2000 فٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہے، جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ آخر یہ معمہ کیا ہے اور آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ڈیپ سی کریچر کیوں آخر مردہ یا زندہ مختلف سمندر کے ساحلوں پر بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ قدرتی عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی خطرناک وجہ چھپی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اظہر حسنی یوٹیوب چینل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل اظہر حسنی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ابھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ جبکہ سمندری مخلوقات کا باہر آنا مختلف مذاہب سے الگ الگ نظریات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض اسلامی اسکالرز کا ماننا
ماننا ہے کہ ڈیپ سی کریچر کا اس طرح غیر معمولی طور پر ساحلوں پر آنا قیامت کی نشانیوں میں شامل ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ دجال کا ظہور یا یاجوج ماجوج کے خروج سے پہلے قدرتی دنیا میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ سمندر کا بپھرنا اور اس کی مخلوقات کا باہر آنا انہی نشانیوں میں سے ہو سکتا ہے۔ ہندو دھرم میں پرعالیہ یعنی دنیا کے خاتمے کا نظریہ موجود ہے، جس کے مطابق جب دنیا ختم ہونے کے قریب ہوگی تو یہ سمندر بپھر جائے گا اور اپنی مخلوقات کو باہر نکال دے گا، جبکہ کچھ ہندو روایات میں ذکر ملتا ہے کہ جب کالی یگ یعنی موجودہ دور ختم ہونے کے قریب ہوگا تو قدرتی طور پر دنیا میں غیر متوقع تبدیلیاں رونما ہوں گی، جس میں سمندر میں بے چینی اور اس کے اندر موجود کریچر کا غیر معمولی طور پر حرکت کرنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی سمندر کا ذکر کئی بار آیا ہے اور اسے طاقتور اور خدا کی نشانیوں میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ خداوند نے سمندر پر اپنی قدرت ظاہر کی اور لیویاتھان کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی قدرت کی نشانی ہو، جبکہ کچھ مسیحی علماء کا ماننا ہے کہ اگر سمندر میں غیر معمولی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو یہ اینڈ آف ٹائم ہے، یعنی قدرت کی نشانیوں میں سے ہو سکتا ہے۔ بائبل کے مطابق جب دنیا کے خاتمے کا وقت قریب ہوگا تو سمندر میں طوفان آئیں گے اور عجیب مخلوقات زمین پر ظاہر ہونے لگے گی۔ بدھ مت میں دنیا کی فطری تبدیلیوں کو سناتن دھرما کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ بدھ مت روایت میں ذکر ملتا ہے کہ جب زمین کا دھرم کمزور پڑ جائے گا اور انسان قدرت کے خلاف زیادہ مداخلت کریں گے تو سمندر کا توازن بگڑ جائے گا اور اس کے اندر مخلوقات اپنی جگہ چھوڑ کر باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، جبکہ قدیم مذاہب اور لوک کہانیوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ نورس میتھالوجی میں ذکر ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے سمندر میں بڑی ہلچل ہوگی جو دنیا کی تباہی کا مایا تہذیب میں کہا جاتا ہے کہ جب سمندر کی مخلوقات غیر معمولی طور پر خشکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گی تو یہ زمین کی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہوگا۔ آخر یہ کیا اشارہ ہے؟ مختلف مذاہب میں سمندری مخلوقات کا غیر معمولی طور پر باہر آنا کسی نہ کسی بڑے واقعے کی طرف جوڑا گیا ہے، چاہے وہ قیامت کی نشانی ہو یا زمین پر کوئی بڑی تبدیلی کی یا کسی الہامی مخلوق کا ظہور ہو، جبکہ اس کے بارے میں سائنس کا کیا نظریہ ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ زمین کا 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ سمندر وہ وسیع آبی ذخائر ہے جو زمین کے مختلف خطوں میں پھیلا ہوا ہے، جو ماحولیاتی نظام میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ عام طور پر سمندر کو 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، آرکٹک اوشن، ساؤتھرن اوشن۔ یہ نہ صرف زمین کے موسم اور آب و ہوا پر اثر ڈالتے ہیں بلکہ لاکھوں اقسام کی سمندری حیات اور معدنی وسائل کا بھی گھر ہیں، اور پوری وائلڈ لائف کا 94% حصہ انہی 5 اوشن میں پایا جاتا ہے، اور انسانوں نے اب تک اس پورے سمندر کا 5% حصہ ایکسپلور کیا ہے اور باقی کا 95% حصہ ابھی بھی ایکسپلور کرنا باقی ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جہاں ہم مارس پر آبادکاری کا سوچ رہے ہیں وہاں ہم ابھی تک زمین کو مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کر پائے، خاص طور پر ڈیپ سی۔ یہ بات ہے تقریباً 1950 کے لگ بھگ کی دہائی میں ایک سائنسدان جارج ایویلین ہچنسن نے جھیلوں اور ساحلوں پر ڈیپ سی کریچر کی حرکت کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈیلفینیا دن کے وقت ڈیپ سی میں چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ سطح کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ وجہ جان کر کہ یہ کریچر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ عمل دن کے وقت باقی شکاری مچھلیوں سے بچنے کے لیے ڈیپ سی میں چلے جاتے ہیں، جبکہ دن میں زیادہ روشنی کی وجہ سے واضح نظر آتے ہیں اور شکار ہو سکتے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کریچر یہ عمل ہر روز کرتے ہیں، اور اس عمل کو سائنسدانوں نے ڈیل ورٹیکل مائگریشن
मिशन या DVM कहते हैं, जिसमें ये डीप सी क्रिएचर रात के अंधेरे में खाने की तलाश में समंदर के ऊपरी तह में आ जाते हैं, जिससे खुद शिकार होने से बचा जा सके और खाना तलाश किया जा सके। ये एक मुस्तकिल हयातियाती अमल है जो समुद्री माहौलियाती निज़ाम में कार्बन और ग़िज़ाई अज्जा की गर्दिश में अहम किरदार अदा करता है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्री दर्जा हरारत बढ़ रहा है। जबकि पानी गर्म होता है तो कई मखलूक़ात के लिए गहरे समंदर में रहना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो कम गहरे इलाकों की तरफ आती हैं जहां इन्हें बेहतर हालात मिल सकते हैं। एक और वजह समुद्री आलूदगी और ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, जिसमें ये क्रीचर साहिल की तरफ बढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर हर रोज 2000 प्लास्टिक के ट्रक दरियाओं, समुद्रों और झीलों में फेंका जाता है। ये रोजाना समंदर में दाखिल होने वाले प्लास्टिक की आलूदगी के तकरीबन 8 मिलियन टुकड़े के बराबर है। यही नहीं दोस्तों, हर साल 2600 मिलियन लीटर से ज्यादा तेल या ऑयल वेस्ट समंदर में दाखिल किया जाता है। और केमिकल वेस्ट की तो बात मत करें। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर 300 से 400 मिलियन टन भारी धातें, सॉल्वेंट, टॉक्सिक, जहरीला कीचड़ और दीगर सनती फजला हर साल इन समंदरों में फेंका जाता है। इससे पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियां और दीगर मखलूक़ात साहिल की तरफ बढ़ने पर मजबूर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात समंदर की गहराई में होने वाले ज़लज़ले, सबमरीन अर्थक्वेक या सुनामी की वजह से पानी के नीचे दबाव बढ़ जाता है। अगरचा इस सबमरीन अर्थक्वेक की वजह से मरने वाले क्रीचर का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसकी वजह से साहिली इलाके मुतासिर होते हैं, जिसका बराह रास्त असर की वजह से पानी के नीचे दबाव बढ़ जाता है और मछलियां और दीगर जानदार महफूज जगह की तलाश में ऊपर आने लगती हैं। क्योंकि बहुत से क्रीचर अपनी सिमत मालूम करने के लिए या बातचीत करने के लिए कुदरती मकनातीसी फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये निज़ाम बिगड़ता है तो वो रास्ता भटक कर साहिलों पर पहुंच जाते हैं। ये खतरा, ये वाक़यात इस बात का इशारा है कि समुद्री माहौल में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो न सिर्फ समुद्री मखलूक़ात की बका खतरे में पड़ सकती है, बल्कि इसके असरात इंसानों पर भी मुरतब हो सकते हैं। या हम कब तक इन निशानियों को नज़रअंदाज करते रहेंगे।